للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام اللہ شریف کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے سے پہلے مناسب اور بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، سدرہ کے راہی، رب کے ماہی، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الی روح النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ اور اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے۔ اور خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتا ہے گواہی، خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ حضرات، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اکبر، تمام اولیاء کے سلطان ہے، امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی کی شان یہ ہے کہ مولا علی تمام اولیاء کے سلطان ہے، تمام اولیاء کے سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیاری امت ہے، اس میں بھی بہت اولیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے اپنے آپ کے خطب پیدا ہوئے، ابدال پیدا ہوئے۔ اور اسی امت کی بات نہیں ہے بلکہ اگر سابقہ امتوں کی بات کی جائے، جو پہلے انبیاء علیہم السلام اس خاکدان گیتی پر مبعوث ہوئے ہیں، اور ان کی جو امتیں آئی ہیں، ان امتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ہر امت میں ولی پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام مولا علی کو عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا شہنشاہ مولا علی کو بنا دیا ہے۔ قیامت تک جس کسی کو ولایت ملے گی کہیں اور سے نہیں بلکہ مولا علی کے در سے ملے گی۔ ولایت کی خیرات جس کو بھی ملے گی مولا علی کے در سے ملے گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ پیدا ہوئے تو اس امت کے ولیوں کے سلطان ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مولا علی تو اسی امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ مولا علی فقط اس امت میں جو اولیاء ہے فقط ان کے سلطان ہو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی سے پہلے جو سابقہ امتیں گزری ہے، جو انبیاء علیہم السلام کی پہلی امتیں گزری ہے، ان تمام کو جو بھی ولایت ملی ہے، ان تمام کو جو ولایت عطا ہوئی ہے، ان تمام کو جو یہ شان عطا ہوئی ہے، ان کے سروں پر جو ولایت کا تاج رکھا گیا ہے وہ بھی حضرت علی کے روحانی فیض کے صدقے میں رکھا گیا ہے۔
مولا علی کی شان، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی مومن کے علاوہ تجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا اور منافق کے علاوہ تجھ سے کوئی بغض و حسد نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ وہ مومن ہی ہوگا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو تجھ سے بغض و حسد رکھتا ہے یقینی طور پر وہ منافق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی ابھی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب اللہ اکبر تجارت کی غرض سے یمن کی جانب سفر کرتے ہیں۔ جب یمن کے اندر پہنچے کسی نے بتایا کہ اسی یمن کی دھرتی پر 300 سالہ ایک شخص ایسا ہے، 300 سالہ ایک بزرگ ایسا ہے کہ وہ کچھ بھی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 300 سالہ بزرگ ہے۔ حضرت ابو طالب نے سوچا ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ مولا علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب ملاقات کی غرض سے پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، 300 سال کی عمر کتنی عمر ہوتی ہے اے میرے پیارے، یہ پیشانی کی کھال لٹک کر کے آنکھوں پر آ چکی تھی۔ اگر کسی سے بات کرتا تھا وہ 300 سالہ بزرگ تو اس پیشانی کی کھال کو اٹھا کر کے تب بات کیا کرتا تھا، مگر جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے آنکھیں کھل گئی اور کہا آنے والے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یقینی طور پر تم مکہ سے آ رہا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تھا ہاں یہ بات حقیقت ہے، میں مکے سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کیا تیرا ہی نام عبد مناف ہے؟ کیا تجھے ہی عبد مناف کہا جاتا ہے؟ کیا تیرا ہی نام عمران ہے؟ کہا یہ بھی حق ہے۔ اللہ اکبر، اس بزرگ نے کہا تھا کیا تمہارا تعلق قبیلہ قریش سے ہے؟ کہا یہ بھی حق ہے۔ کیا بنو ہاشم سے کو تعلق رکھتے ہو؟ کہا یہ بھی حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس نے کہا تھا تمہارے بھائی ہیں، اللہ اکبر، ان کا ایک لڑکا ہے جو وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اللہ اکبر، تمہارے بھائی کے یہاں ایک لڑکا ہے جس کا نام محمد ہے، کہا یہ بھی حق ہے۔ اللہ اکبر، ان بزرگ نے کہا تھا اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب ہے، کہا یہ بھی حق ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تھا اے شخص ذرا یہ تو بتا دے کہ آخرکار تو یہ کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں اور میں نے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے علم ہے کہ آخری نبی جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوگے اور جب ان کی عمر شریف 30 برس کی ہوگی تو ان کے چچا کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور آنے والے اگر میں غلط نہیں ہوں اللہ اکبر تو اس بچے کا باپ تو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو طالب کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیوی مراد سے ہے، خوشخبری کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کہا آخرکار میں تمہاری یہ باتیں کیسے مان لوں، کیسے تمہاری باتوں پر اعتبار کیا جائے؟ کہا تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا یہ انار کا درخت سامنے کھڑا ہے، یہ سوکھ چکا ہے، آپ دعا کریں کہ یہ ہرا بھرا ہو جائے، اس پر پتیاں نکل آئیں، اس پر پھل لگنے لگے اور انار پک کر کے تیار ہو جائے۔ ان بزرگ نے دعا کی، اللہ کی قدرت سے وہ انار ہرا بھرا ہو گیا، اس پر انار لگے اور انار پکنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو طالب فوراً اپنے گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں، جاننا چاہتے تھے کہ آخرکار بات میں سچائی کہاں تک ہے۔ دروازے پر جا کر کے دستک دی، حضرت فاطمہ بنت اسد نے دروازہ کھولا، آپ کے لبوں پر جو پہلا جملہ تھا وہ یہی تھا ابو طالب مبارک ہو، گھر کے اندر ایک نئے مہمان کی آمد ہونے والی ہے۔ مولا علی مولا کائنات، کچھ لوگ تو دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد بھی آقا کی عظمت و شان کو نہ سمجھ سکے، آقا کی عظمت و شان کو نہ جان سکے، ان کی تعظیم و تکریم کو نہ جان سکے، مگر مولا علی آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، اللہ کی قسم کون ہے علی؟ ابھی اپنی والدہ کے شکم میں ہے، ابھی اپنے والدہ کے پیٹ میں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ بنت اسد جب ہمارے اور آپ کے آقا اپنی چچی کے گھر تشریف لاتے، اپنے چچا کے گھر تشریف لاتے، تاریخ شاہد ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، جبکہ حضرت علی کے شکم میں آنے سے پہلے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ بڑے چھوٹوں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، اور آپ کی چچی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، اور چچی کا مقام بڑا ہے، اور ابھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا میرے آقا نے۔ اللہ اکبر، اعلان نبوت اگر فرما دیتے پھر تو نبی کی تعظیم ہے، پھر تو بات الگ تھی، مگر ابھی تو اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، مگر آپ کی چچی ہے، اور پہلے کبھی ایسا ہوا بھی
نہیں کہ پہلے کھڑی ہوتی ہو، مگر جب سے مولا علی آپ کے شکم میں آئے، اللہ اکبر، جب میرے آقا گھر تشریف لاتے اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی۔ حضرت ابو طالب نے غور کیا، کہنے لگے فاطمہ معاملہ کیا ہے؟ آخر کار میں دیکھتا ہوں کہ جب میرا بیٹا، جب میرا بھتیجا محمد ہمارے گھر آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تم اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہو، جبکہ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکے ہیں، وہ تو آتے ہی رہتے ہیں، اور کیوں نہ آئے، یہی وہ فاطمہ بنت اسد ہے کہ ان کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اللہ کی قسم، کیا عظمت ملی ہے، کیا مرتبہ ملا ہے، کیا درجہ ملا ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار میرے آقا نے فرمایا تھا فاطمہ بنت اسد وہ ہے، وہ صرف علی کی ماں نہیں ہے بلکہ میری ماں ہے۔ فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، جن کے لیے میرے آقا نے قبر میں لیٹے ہو دعا فرمائی ہو، اپنا جبہ شریف جن کے کفن کے لیے میرے آقا نے دے دیا ہو، وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو طالب نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی، پہلے بھی وہ آتے رہتے ہیں گھر میں، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں جب وہ گھر کے اندر آتے ہیں تم اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہو، معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا تھا اے میرے شوہر انعامدار، میں کھڑی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، نہ میں پہلے کبھی کھڑی ہوئی اور نہ میں اب کھڑا ہونا چاہتی ہوں، مگر عجیب و غریب معاملہ ہے، جب سے یہ بچہ میرے شکم کے اندر آیا ہے، جب ہمارا بیٹا محمد ہمارے گھر کے اندر آتا ہے، یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر اتنا زور لگاتا ہے کہ مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب نے آزمانے کی غرض سے جب ہمارے اور آپ کے آقا ایک مرتبہ ان کے یہاں پر تشریف لے گئے تو آزمانے کی غرض سے، آپ جانتے عورت عورت ہوتی ہے، آدمی آدمی ہوتا ہے، اور جب عورت امید سے ہو تو ایسے عالم میں اور زیادہ کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو طالب نے آزمانے کے لیے جب ہمارے اور آپ کے آقا ان کے مکان پر پہنچے، اللہ اکبر، تو دونوں کاندھوں پر اپنے ہاتھ جما دیے، دونوں کاندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کے پورا زور لگا دیا کہ آج اٹھنے نہ پائے، دیکھتا ہوں آزما کر کے کیسے اٹھتی ہے۔ میرے آقا کا آنا تھا، حضرت فاطمہ بنت اسد نے کھڑا ہونا شروع کیا، ادھر حضرت ابو طالب نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے اپنی پوری طاقت لگا دی، ادھر مولا علی نے اپنی طاقت لگائی، ادھر باپ کی طاقت ہے، ادھر بیٹے کی طاقت ہے، آخر کار حضرت علی کی طاقت غالب آ گئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ دنیا میں آنے سے پہلے مولا علی نے اعلان فرما دیا، اے لوگوں، جو دنیا میں آ رہا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ فاتح خیبر آ رہا ہے۔ مولا علی کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے اے پیارے محمد، یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، تم جدھر جدھر جاتے ہو ادھر ادھر گھوم جاتا ہے۔ یہ مولا علی کی شان ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، کچھ لوگ تو دنیا میں آنے کے بعد تعظیم و تکریم نہیں جانتے ہیں، مگر مولا علی اللہ اکبر کبیرہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ظاہری طور پر، مگر پھر بھی میرے آقا کی تعظیم کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں، انہی کے لخت جگر ہیں حضرت حسین، انہی کے لخت جگر ہیں امام حسن، انہی کے لخت جگر ہیں مولا حسین۔ اللہ کی قسم، اگر کرب و بلا میں آج لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی لڑائی تھی، آج لوگ امام حسین پر تمام کی تمام لڑائی کا وبال ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخر کار معاملہ کیا تھا؟ حکومت کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ اللہ کی قسم، اے لوگوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، ارے جس کی حکومت جنت پر ہو، جس کی حکومت زمین پر ہو، جس کی حکومت آسمان پر ہو، جس کا عالم یہ ہو کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا ہو کہ میرا نواسہ حسن اور میرا بیٹا حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو جس کی حکومت جنت پر ہو تو دنیا کی حکومت کا کیا کرنا؟ لوگ بکواس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے، اللہ کی قسم، اگر مولا حسین لڑنے پر آتے کس کی مجال تھی بچ کر کے نکل جاتا؟ اگر آپ لڑنے پر آ جاتے کس کی مجال تھی کہ بچ کر کے نکل جاتا؟ اور سنو، کان کھول کر کے سن لو، مجبور مت سمجھنا حسین کو مظلوم ضرور تھے، مجبور نہ تھے، ورنہ دیکھ کرب و بلا کے اندر ایک ظالم گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا، امام علی مقام نے اپنے خیمے کے چاروں طرف ایک خندق کو کھودا اور اس خندق کے اندر آگ جلا دی گئی۔ یہ حفاظت کرنے کا طریقہ ہوتا تھا پہلے،
चारों तरफ खैमों के एक खंदक खोद करके उसमें आग लगा दी ताकि कोई जानवर भी ना आ सके, कोई आदमी भी पीछे से आकर के हमला ना कर सके। अल्लाह अकबर, ये हिफाजत के लिए किया जाता था। आग लगा दी गई, ये बदबख्त घोड़े पर सवार होकर के आया, कहने लगा इमाम माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम्हें दुनिया से जाने के बाद में आग में जलना ही है, मगर तुमने दुनिया के अंदर ही अपने चारों तरफ आग लगा ली। अल्लाह अकबर, ये जुमले जमाना ने जन्नत के सरदार के बारे में, जिसे मेरे आका ने जन्नती जवानों का सरदार फरमाया हो, जो जन्नत का मालिक है, ये जुमले कहने थे। हुसैन के दिल पर चोट लगी, मेरे हुसैन ने हाथों को उठाया, अल्लाह अकबर, इरशाद फरमाया मैं आग को हुक्म देता हूं कि आग तुझे पकड़ ले। इतना कहना था, घोड़ा बिद का भागा, घोड़े की रिकाब में पांव फंसा और घोड़े ने घसीट करके आग के अंदर डाल दिया। बेशुमार करामत है इमाम अली मकाम की, अगर लब खोल देते, लब हिला देते, अल्लाह की कसम तमाम यजीदी हलाक हो जाते। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन सिर्फ अमन चाहते थे, शांति चाहते थे, मोहब्बत का पैगाम चाहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, रात भी आपने सुना है, जरा देखे तो सही, अगर इमाम अली मकाम लड़ने की गर्ज से जाते, कौन दुनिया के अंदर ऐसा है अल्लाह अकबर कबीरा कि अपना 18 साल का कड़िया जवान बेटा अली अकबर शहीद हो चुका हो, हजरत कासिम शहीद हो चुके हो, हजरत अली असगर शहीद हो चुके हो, अब्बास के बाजू कट चुके हो, ओलो मोहम्मद खून में नहा चुके हो, और फिर भी ये कहता हो ऐ यजीदियों अभी भी बाज आ जाओ, अगर तुम अभी भी तौबा कर लोगे तो नाना जान से कह के तुम्हें जन्नत में दाखिला दिला दूंगा। ऐ मेरे प्यारे, जरा सोच करके देखो, अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम करबो बला के तपते हुए सेहरा पर, अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी कुर्बानियां इस्लाम के अंदर दी गई, मगर जब करबो बला का जिक्र आता है, हर दिल मगमूम हो जाता है, हर आंख से आंसू बहना शुरू हो जाता है। ऐ मेरे प्यारे, क्या मकाम है करबो बला का। अल्लाह अकबर कबीरा, करबो बला के तपते हुए रेगिस्तान पर 7 मुहर्रमुल हराम पर, 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम पर पानी बंद कर दिया गया, पहरा बिठा दिया गया नहरे फुरात पर। वो साक़िए कौसर के जिगर पारे, जो कौनैन के मालिक की औलाद है, जो कौनैन के मालिक और मुख्तार की औलाद और हाल है, उन पर पानी बंद कर दिया गया। जरा सोच करके देख मेरे प्यारे, उस नहरे फुरात से कुत्ता भी पी रहा है, जानवर भी पी रहा है, परिंदा भी पी रहा है, जानवर तक पानी पी रहे हैं, मगर अगर किसी को पानी नहीं देने जा रहा है, पानी पर किसी को अगर इख्तियार नहीं दिया जा रहा है, तो वो कौन है? आले मोहम्मद है, वो कौन है? औलादे रसूल है। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर, 7 मुहर्रमुल हराम से पानी को बंद कर दिया गया, 10 मुहर्रमुल हराम तक मामला पहुंचा। जरा सोच करके देखो, प्यास की शिद्दत का आलम क्या होगा, प्यास की शिद्दत का आलम क्या होगा। प्यास के मारे अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े तो फिर भी बड़े हैं, बच्चे भी साथ में है। 6 माह का अली असगर, इमाम अली असगर भी साथ में है, हजरत सकीना भी साथ में है। जरा सोच मेरे प्यारे, हमारी भी औलादे हैं, अल्लाह ने हमें भी औलादे अता फरमाई है। अल्लाह की कसम, अगर एक दिन के लिए बच्चे को दूध मयसर ना हो और हमें मालूम हो कि मेरा बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, जरा सोच, बाप है बाप, बाप के कलेजे पर क्या गुजरेगी। एक बाप का कलेजा फट जाएगा, जमीन आसमान एक करेगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा। काश किसी भी तरीके से कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए, मेरा बेटा भूख की वजह से रो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम, आपकी हिम्मतों को सलाम है, आपके हौसलों को सलाम है। 3 दिन के भूखे प्यासे हजरत अली असगर है, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत सकीना है, और भी बच्चे हैं जो प्यास की शिद्दत से अल्लाह अकबर बेचैन बेकरार है। कौन ऐसा होगा जिसका कलेजा तड़प ना जाए? हजरत अब्बास अल्लाहमदार, अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन के भाई हैं, अल्लाह अकबर, हजरत सकीना के चचा है। ऐ मेरे प्यारे, कौन चचा होगा, कौन ऐसा मामा होगा, अल्लाह अकबर, जो अपनी औलाद को, अपने भतीजों को, अपनी भतीजियों को प्यास से तड़पते हुए देखेगा। हजरत सकीना ने आकर के अल्लाह अकबर कबीरा इशारा करती है, चचा जान, अब प्यास की शिद्दत के मारे बोला नहीं जाता है, अब प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। अल्लाह अकबर, इतने में किए
کبیرہ کے سکینہ نے اشارے بولا نہیں جاتا چچا پیاس کے مارے دریا کا تو پانی نہیں حصے میں ہمارے لے چلیے ہمیں گود میں کوثر کے کنارے میں پانی وہاں ہاتھ سے 2 گھونٹ پیوں گی گر یہ نہ ہوا جان لو دم بھر نہ جیوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سکینہ کے یہ الفاظ تھے، حضرت عباس کے سینے میں اتر گئے، دل میں گھر کر گئے، تڑپ گئے حضرت عباس۔ اللہ اکبر۔ امام عباس اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں بیٹی فکر نہ کر، ابھی تیرا چچا زندہ ہے، ابھی پانی لے کر کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کی کوئی خواہش کبھی رد نہ کی گئی ہو، جس کی کسی آرزو کو کبھی ٹھکرایا نہ گیا ہو، آخر کار اتنا مشفق چچا اپنی اس بھانجی کی بھتیجی کی اتنی سی خواہش کو آخر کار کیسے ٹھکراتا؟ مسکیزے کو اٹھایا، امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں عباس تم میرے علمبردار ہو، اے میرے بھائی اگر تم پانی لانے میں شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ تم نہ جاؤ۔ اللہ اکبر عرض کرتے ہیں اے امام عالی مقام میرے آقا حسین، بچوں کا بلکنا اور بچوں کا تڑپنا پیاس کی شدت سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب حضرت سکینہ کی جیب دیکھتا ہوں، حضرت سکینہ کا چہرہ دیکھتا ہوں، حضرت علی اصغر کا بلکنا دیکھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے۔ اے میرے بھائی اب تو بس یہی تمنا ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو کسی طریقے سے 2 گھونٹ پانی پلا کر کے اس دنیا سے چلا جاؤں، مجھے اجازت ضرور دے۔ امام عالی مقام نے سینے سے لگایا اور اس سینے سے لگانے کے بعد حضرت عباس علمبردار کو اجازت دے دی۔ اللہ اکبر۔ یہ شیر خدا کا شیر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے سورما، جن کا نام سن کر کے دہشت سے کلیجے پھٹ جاتے تھے، یہ ہے وہ حضرت عباس۔ میدان کارزار میں پہنچے۔ شاعر کہتا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کاپ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عباس پہنچے، کہا ظالموں شرم نہیں آتی؟ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو ہزاروں خطوط لکھ کر کے تم نے یہاں بلایا، اور چباری دہلیز پر جب تمہارے بلانے پر امام عالی مقام یہاں تک پہنچ گئے، اور اتنی اچھی انہوں نے شرطیں تمہارے سامنے اتنی اچھی باتیں رکھی ہے۔ امام عالی مقام نے کہا تھا کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں پر واپس جانے دیا جائے، یا پھر ڈائریکٹ مجھے یزید کے سامنے لے کر کے چلو۔ جیسے میرے بھائی حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی، میں بھی یزید کے سامنے بیٹھ کر کے اپنا معاملہ سلجھا لوں گا، بات کر لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر چاہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا جائے، میں جہاں چاہوں خدا کی زمین میں جہاں جا کر کے چاہوں رہوں، لیکن تینوں باتوں میں کوئی منظور تم نے نہ کی۔ اے ظالموں، ساقی کوثر کے جگر پاروں کو تم نے ترسایا۔ کل کرب و بل کل میدان محشر کے اندر جب پیاس سے امت بلکتی ہوگی، پیاس سے امت تڑپتی ہوگی، زبانیں اللہ اکبر سوکھ کر کے کاٹا ہو چکی ہوں گی، یہ زبانیں نکل کر کے جب چھاتیوں پر لٹک رہی ہوگی، اور آقا کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ بڑی پریشانی کا عالم ہے، آقا گرمی کی تپش ہے، آقا یہ تپش محشر ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پیاس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ زبانیں لٹک کر کے چھاتی پر آ گئی، آقا رحم فرمائے، آقا کرم کرے۔ اللہ کی قسم اس وقت میں میرے پیارے مصطفیٰ اللہ اکبر حوض کوثر کی طرف اشارہ فرمائیں گے، آقا کا اشارہ فرمانا ہوگا کہ کوثر کے جام اڑ اڑ کر کے امتیوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے، پی کر کے سیراب ہو جائیں گے۔ وہ ساقی کوثر کے جگر پارے ہیں، تم نے ان کو پیاسا تڑپایا ہے، تم نے ان کو بھوکا تڑپایا ہے۔ شرم کرو ظالمو، ارے بچوں پر تو کافر بھی رحم کر دیا کرتے ہیں، تم تو پھر بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، کیا تم نہیں جانتے ہو یہ اولاد مصطفیٰ ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو یہ آل مصطفیٰ ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یزیدیوں نے کہا تھا عباس کان کھول کر کے سن لو، اگر پوری دنیا پانی ہو جائے تو پھر بھی حسین ابن علی کے لیے ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ عباس نے جب یہ سنا تھا اپنی تلوار کو نیام سے باہر کیا، عباس نے تلوار کو کھینچا، ظالمو اب اگر تم میں بس ہے، اگر تمہارے اندر جگر ہے، اگر تم میں طاقت ہے، اگر تم فولاد کا جگر رکھتے ہو تو آؤ علی کے بیٹے کے مقابلے میں آ جاؤ، علی کے لخت جگر کو روک کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی قسم حضرت عباس کی تلوار نہ تھی بلکہ قہر خداوندی بن کر کے یزیدیوں پر ٹوٹ رہی تھی۔ شیر خدا کا شیر جدھر کا رخ کرتا تھا لاشوں کے پرے بچھاتا چلا جاتا تھا، گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کے سر دھڑ سے جدا ہو رہے تھے، خون کی نالیاں کربلا کی دھرتی پر بہتی
ہوئی نظر آ رہی تھی. اللہ کی قسم آج یزیدی سمجھ رہے تھے کہ کس سے پالا پڑ گیا, جان کے لالے پڑ گئے, جان بچانی بھاری ہو رہی تھی. عباس جدھر کا رخ کرتے تھے پرے کے پرے کاٹ دیتے. اللہ کی قسم علی کے شیر نے فوج کو چیرتے کاٹتے پھاڑتے نہر فرات کی جانب گھوڑے کو دوڑایا. جب فرات کے جو کنارے فوج کھڑی تھی اس نے حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا. اللہ کی قسم ایک آہنی دیوار بن گئی اور دیوار بن کر کے کھڑی ہو گئی. لوگوں عباس کو کسی بھی قیمت پر نہر فرات میں داخل نہ ہونے دی جائے, لیکن یہ کیا جانتے تھے یہ شیر خدا کا شیر ہے. علی مرتضیٰ کا خون ان کی رگوں میں ہے, فاطمہ الزہرا کا دودھ ان کی رگوں میں ہے. کون ہے جو روک سکتا تھا اللہ کے نبی کے خون کو؟ اللہ اکبر. تلوار آبدار دھواں دار کو چلانا شروع کیا. یہ جو دیوار تھی منٹوں میں چھٹتی ہوئی نظر آئی. حضرت عباس نے کاٹ ڈالا اور نہر فرات کے اندر اپنے گھوڑے کو داخل فرما دیا. آج محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے مگر محبت کو نبھانا بڑا مشکل ہے. دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں, اہل بیت اطہار سے بڑی محبت ہے ہمیں. جس حسین نے نماز کی خاطر سر کٹا دیا, اسلام کی بقا کی خاطر اپنے کنبے کو شہید کرا دیا, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نماز کو قضا کرنے والے شرم نہیں آتی حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اپنے بستر پر نماز قضا کرنے والے, چوک پر کھڑے ہو کر کے نماز قضا کرنے والے, دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں. محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے مگر نبھانا بڑا مشکل ہے. یہ حضرت عباس علمبردار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کس قدر محبت ہے امام علی مقام سے, کس قدر محبت ہے اہل بیت اطہار سے. گھوڑے کو فرات کے اندر داخل فرما دیا. مجھے بتا پیارے, اگر کوئی 3 دن کا بھوکا ہو, کوئی 3 دن کا پیاسا ہو اور پانی کے درمیان دریا میں جا کر کے کھڑا ہو جائے, سب سے پہلے اس کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ کچھ دنیاوی خیال اور نہیں آ سکتا ہم جیسے نکموں کے دل میں. ہم تو صرف پانی پینا شروع کر دیں گے, چاہے اتنا پانی پیئیں گے ہو سکتا ہے وہ پانی ہی ہماری موت کا ذریعہ بن جائے. مگر بس ٹوٹ پڑیں گے بے صبری کی طرح پانی. مگر وہر امام عباس, اللہ اکبر, آپ کی محبتوں پر قربان. دریا کے بیچ گھوڑا کھڑا ہے پانی کے اندر, مسکیزہ پانی میں بھر لیا حضرت امام عباس نے اور وہ چلو میں پانی کو اٹھایا. پیاسے ہیں, 3 دن کے بھوکے ہیں, پیاس کی شدت نے بے چین و بے قرار کر دیا ہے. 1 دن کا روزہ رکھ کر کے دیکھو, جو روزہ رکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے پیاس کا عالم کیا ہوتا ہے. یا 3 دن کا عرصہ گزر گیا, پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترا. پیاس کی شدت ہے, بے چینی کا عالم ہے. پانی کو اٹھایا, منہ کے قریب لائے, غیرت نے جواب دیا, عباس یہ محبت ہے. تیری غیرت کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ سکینہ پیاس سے تڑپتی رہے, حضرت علی اصغر پیاس سے بلکتے رہے اور تو پانی پی کر کے سیراب ہو جائے. مولا علی کے حلق سے پانی کا خطرہ نہ اترے اور تو پانی پی کر کے سیراب ہو جائے. کہ یہ محبت کا دعویٰ ہے, کہ یہ محبت کی دلیل ہے. پانی کو نیچے ڈال دیا, ہاتھوں سے پانی چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں کہ کرب و بلا اور یہ شہادت کے واقعات میں بیان نہیں کر پاتا ہوں. وہ کلیجہ کہاں سے لاؤں, وہ دل کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس وہ کلیجہ نہیں ہے کہ داستان کرب و بلا کو بیان کیا جا سکے. اے میرے پیارے, آج ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا. یاد رکھ, اللہ کی قسم, حسین کی محبت میں مفتی صاحب نے بھی فرمایا تھا, حسین کی محبت میں جو پلک بھیگ جائے گی, کل جب اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں جانے کا حکم دے گا, آگ کی بھیگی ہوئی وہ پلک بھی کہے گی مولا اسے جہنم میں نہ ڈال. اللہ اکبر, میں اس کی وہ پلک ہوں جو حسین کی محبت میں بھیگ گئی تھی. اے میرے پیارے, حضرت عباس علمبردار نے پانی کو ڈالا, مسکیزہ اپنے کاندھے پر لٹکایا, بائیں کاندھے پر لٹکانے کے بعد اپنی تلوار کو کھینچا, گھوڑے پر سوار ہوئے. یزیدیوں میں شور و غل مچ گیا. نادانو, چاروں طرف سے گھیر لو, اگر ایک قطرہ پانی خیمہ حسین تک پہنچ گیا تو ہم سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے, عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, یہاں سے زندہ بچ کر کے کوئی اپنے گھر واپس نہیں جائے گا. جانتے تھے وہ بھی, اگر نہیں جانتے تھے تو بتاؤ, ہے کوئی ایسی جنگ کہ جہاں 72 کے مقابلے میں اللہ اکبر 22,000 کا لشکر لا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہو اور پھر بھی خطوط لکھ کر کے کہا جا رہا ہو اور فوج بھیجو, اور فوج بھیجو؟ ابن زیاد نے کہا پاگل ہو گیا, ابن سعد کیسی باتیں کر رہا ہے, اے شمر کیسی بات کر رہا ہے, 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر کھڑا ہے, پھر اور فوج منگانے
کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا نادان تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اور یہ علی کے لال ہے، علی کے لاڈلے ہیں، ان میں سے ایک ایک ہزاروں کے اوپر بھاری ہے۔ اللہ اکبر، اگر لڑنے پر آتے کس کی جرت تھی بچ کر کے نکل جاتا۔ امام عباس نے مسکیزے کو بائیں کاندھے پر ڈالا، گھوڑے کو ایڑ لگایا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوفل بن ارزق نے پیچھے سے دھوکے سے وار کیا اور تلوار کا وار کر کے امام عباس کے بازو کو قلم کر دیا۔ آپ نے فوراً مسکیزے کو دوسرے کاندھے پر ٹانگ لیا، دائیں کاندھے پر ٹانگا، اسی سے تلوار بھی چلائے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کا یہ بھائی حضرت عباس فقط اس فکر میں ہے کہ کسی طریقے سے خیمہ حسینی تک پانی پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ظالم آگے بڑھا، اللہ اکبر، دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ آپ نے اپنے دانتوں سے مسکیزے کو تھام لیا اور گھوڑے کو آگے بڑھائے جا رہے تھے۔ تیروں کی بارش کر دو، خیمہ حسین تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ یزیدیوں نے چاروں اور سے تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، امام عباس ہیں، آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت سکینہ کھڑی ہے، اللہ اکبر، علم نظر آ رہا تھا، بچے کھڑے تھے۔ حضرت سکینہ فرما رہی ہے بچے دیکھو وہ میرا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی، اب ہم سیراب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم ڈگمگانا شروع ہوا۔ حضرت فاطمہ کا دل، حضرت سکینہ کا دل بھی ڈگمگانا شروع ہوا۔ تمام بچوں کی آنکھیں ڈگمگانے لگی، یہ علم کو کیا ہو گیا، یہ علم کیوں ڈگمگا رہا ہے؟ دونوں بازو شہید ہو چکے ہیں۔ ایک ظالم نے کھینچ کر کے تیر مارا جو مشکیزے سے نکلتا ہوا حضرت امام علی عباس کے سینے کے اندر پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لائے اور پکارا یا اخاہ ادرکنی، اے میرے بھائی میری خیر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر کے آئے، اپنے بھائی کو اٹھا کر کے اللہ اکبر آپ کا سر اپنے گود کے اندر رکھا، بالوں کا گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ امام عباس نے آنکھوں کو کھولا، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام نے فرمایا عباس کیا تکلیف زیادہ ہے؟ عباس کے بازوؤں میں درد زیادہ ہے؟ بازو کٹ چکے ہیں۔ عباس کیا سینے کا تیر زیادہ تکلیف دے رہا ہے؟ عرض کی تھی یا امام، نہ تو بازو کٹنے کا درد ہے، نہ سینے میں تیر پیوست ہونے کا درد ہے، درد ہے تو اتنا ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو پانی نہ پلا سکا۔ یا امام، میں سکینہ کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤں گا؟ جا کر کے میری سکینہ سے کہنا کہ وہ اپنے چچا کو معاف وہ اپنے چچا کو معاف کر دے کہ اس کا چچا اس کو پانی نہیں پلا سکا۔ اتنا کہہ کر کے آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون امام علی مقام کی زبان پر جاری ہو گیا۔ کرب و بلا میں بہت لوگ شہید ہوتے رہے، لیکن جب امام عباس شہید ہوئے تو امام علی مقام نے فرمایا آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج میری